بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ابھی ایک دن پہلے آپ نے سنا اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آرمی چیف نے کتنی اچھی تقریر کی تھی، کتنی زبردست باتیں کی تھیں، ساری پولیٹیکل پارٹی، قومی یکجہتی اور سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور وہ تضاد ایک مرتبہ پھر نظر آیا۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے ایک ریلی نکالی تھی اور مہنگائی کے خلاف تھی۔ یعنی مہنگائی کے خلاف نکلنا، اگر اپوزیشن مہنگائی کے خلاف نہیں نکلے گی یا احتجاج نہیں کرے گی تو پھر تو اپوزیشن کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیسے ہی باہر آتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جیسے انڈیا سے کوئی گھسپیٹیے پاکستان میں آ گئے ہیں یا بم لے کر کوئی دہشت گرد گھوم رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خون لگی ہوئی تلوار اٹھا لی ہے پاکستان میں۔ اور پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے حرکت میں آتی ہے یہ دیکھیں آپ۔ یہ لاہور میں ایک فضا عالم نامی خاتون ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے گھر کے میں مناظر دیکھ رہا تھا رات گئے، دن کو انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں کہ ہمارے جو دوست فوج کے اندر ہیں وہ بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ یار بہت مہنگائی ہوگی ہے، تباہی پھر گئی ہے، وہ بےچارے بھی برداشت نہیں کر پا رہے، حالانکہ ان کو بہت ساری مراد، بہت ساری چیزیں انہیں ملتی ہیں۔ اچھے خاصے سفید پوش لوگ، امیر لوگ، وہ بیچارے اب بتاتے ہیں کہ ہم مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کی حالت پتلی ہو گئی ہے۔ جو لوگ ایک ہاتھ سے دیا کرتے تھے وہ اب لینے پر مجبور ہیں۔ تو فضا عالم کے گھر کے اندر چھاپا مارا اور مرد پولیس اہلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جیسا کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پر کھڑی ہے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسی چیز کو۔ تو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور مرد اہلکار ایک خاتون کارکن کو اٹھا کر لے گئے۔ صنم جاوید کو اسپتال میں لایا گیا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی جیل میں۔ میں چند دن پہلے بھی آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، ان کی فیملی بار بار بتا رہی ہے کہ صنم جاوید سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور جس وقت صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ یہ بڑے صاحب کے حکم پر ہوا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور بڑے صاحب آپ جانتے ہیں، یہ وہی بڑے صاحب ہیں جن کے بارے میں ابصار عالم نے کہا کہ محسن نقوی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے پاس جاتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ بڑے صاحب کا حکم ہے تو فیصلہ آپ نے ہمارے مطابق دینا ہے۔ تو اسی طرح بڑے صاحب عاصم منیر بھی بولتے ہیں۔ تو صنم جاوید کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ تھا، کیونکہ وہ عاصم منیر صاحب پہ تنقید کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اسے کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھ میں بھی پرابلم ہے، اس کے معدے میں بھی پرابلم ہے، اور وہ اچھی خاصی تھی، ٹھیک ٹھاک بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اور بھی بہت سارے قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ نظام ظالمانہ ہتھ کنڈوں پہ اتر رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم عمران خان ہے۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خانم نے جو کیس کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب وہ اپیل میں چلی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کے لیے عظمیٰ خانم سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکی ہیں، اور انہوں نے نواز شریف کی جو جیل میں بیماری ہے اس کی مریم نواز اور ذاتی معالج کو میاں نواز شریف سے جیل میں ملاقات کی اجازت اور میڈیکل چیک اپ کی درخواست، اور اس پر لاہور ہائی کورٹ کا جاری کیا گیا ملاقاتیں کرانے کا آرڈر۔ میاں نواز شریف کو عدالتی اجازت سے لاہور سے لندن روانگی کی خبر کے اخباری تراشے، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اور وفاقی وزراء کی اس پابندی کو جواز پیش کرنے کے لیے پریس کانفرنس سمیت انہوں نے بہت ساری تفصیلات پر مبنی دستاویزات اکٹھی کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ماضی یاد کرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے عمران خان کو علاج کے لیے شفا ہسپتال منتقل کرنے، ذاتی معالجین کی رسائی اور فیملی سے ملاقات کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی ہے۔ دیکھیں، عدالت کو غیرت دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نام کا آدمی جیل میں تھا، اس کو کتنی سہولیات تھیں، کیسے ان کے ڈاکٹر جاتے تھے، فیملی جاتی تھی، کیسے انہیں اسپتال کے اندر پورا محل بنا کر دیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف کو جب اسپتال شفٹ کیا گیا تو آس پاس کے سارے کمروں میں ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے قریبی لوگ تھے، اور پورا خاندان وہاں پہ موجود رہتا تھا، پورا میلہ لگا ہوا تھا۔ میاں صاحب کے لیے اسپیشل ٹائلیں باتھ روم کی تبدیل کی گئی تھی، یہ میاں صاحب پسند نہیں فرما رہے تھے۔ تو بہت سارے اور بھی انتظامات کیے گئے تھے، ماضی میں بتا چکا ہوں، میرے خیال میں بار بار اس میں جانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن
نواز شریف کو جس لیول کی سہولت کاری اس نظام نے کی تھی، عمران خان کو بنیادی حقوق بھی ان کے نہیں دیے جا رہے. اس پہ عظما خانم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دی ہیں. اب کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف دے پائے گی؟ دیکھ لیتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان. مراد سعید بڑے لمبے عرصے کے بعد منظر عام پر آئے. مراد سعید نے انٹرویو دیا شہزاد اکبر صاحب کو. انٹرویو ویسے سننے والا ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ شہزاد اکبر صاحب کے چینل پہ جا کر مراد سعید کا انٹرویو ضرور سنیں. اس میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں پتا چلیں گی جو آپ کو شاید پہلے آئیڈیا نہیں تھا. مراد سعید نے ابھی بھی، کیونکہ میری مراد سعید سے بات ہوئی تھی اور مراد سعید کے پاس جو حقائق ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مراد سعید نے ابھی بھی اپنے دل میں رکھی ہوئی ہیں اور اس نے ان چیزوں سے پردہ نہیں اٹھایا. دیکھیں، جتنا مرضی پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑی ہے، ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، انہوں نے وہ کہنے سے گریز کیا. اور اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی ٹکر لی ہوئی ہے. ڈر کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں نے پاکستان کی عزت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ خاموشی. عمران خان صاحب بھی خاموش رہے. مراد سعید جو ہے ان لوگوں میں سے ایک ہے، اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں. ابھی مراد سعید نے بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، لیکن جو بتایا وہ تلخ حقائق ہیں جو پاکستان کے اندر ہوا، کہ کیسے پاکستان میں لندن پلان کے ذریعے سے ایک ملٹری جرنل اور پولیٹیکل پارٹی کے بیچ میں معاہدہ ہوتا ہے، پھر کیسے امریکہ کو بیچ میں لایا جاتا ہے، پھر کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کو بائی ڈیزائن لایا گیا، اور کن حالات کا سامنا عمران خان نے اور مراد سعید نے کیا. اور اب عمران خان کو خاموش رکھنے یا خاموش کروانے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے. افغان پالیسی پاکستان نے کیوں بدلی. پھر انہوں نے بتایا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت بورڈ آف پیس میں پاکستانی شامل ہو گئے. یہ آپ انٹرویو سنیں، آپ کو بہت سارا کچھ اس انٹرویو کے اندر ملے گا. ناظرین، اب پاکستان کے اندر جو ہے نا باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. حقیقت کیا ہے؟ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ حقیقت جو ہے وہ سب سے آسان الفاظ میں نظر آتی. وہ کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی بڑھانی ہے، یہ فیصلہ تو آئی ایم ایف کرتا ہے. روس اور ایران سے سستا تیل لینا یا نہیں لینا، اس کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے، اور دنیا کے فیصلے ہم کرتے ہیں. یعنی ہم بیوقوف ہیں. یہ عوام جو ہے یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ تم کہو گے جناب ہماری بڑی عزت بڑھ رہی ہے. ہر جگہ پہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارتا ہے. ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ بریف کیس لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کرنے پہنچ جاتا ہے. یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے. اور پھر آپ کہتے ہیں بڑی عزت مل رہی ہے. بھئی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی تعریف پہ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو آپ سے کام پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ نے قوم کے لیے کچھ ٹکا کمایا یا کچھ سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آئے. قرضے پاکستان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں سب سے بڑی کامیابی کی خبر پتہ کیا آتی ہے پاکستان میں؟ کہ جناب پاکستان کو قرضے کی ایک اور قسط مل گئی. یہ ہے جناب سب سے بڑی کامیابی. پھر یہ سارے ٹاؤٹ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو جی قرضہ مل گیا، بہت بڑی معاشی کامیابی ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آئی ایم ایف سے بات کرنے کے اوپر پورے آرٹیکل چھاپ دیے جاتے تھے، پروگرام ہو جاتے تھے کہ آپ گئے کیوں، آپ ملے کیوں. یہاں پہ قرضے کی قسط لینے کے اوپر یہ مبارکبادیں دیتے ہیں. یہ ان کا اترتا ہوا نقاب پوری قوم نے دیکھا ہے. اور اب ابھی آپ اور دیکھیں گے، یہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. بلاول نے جس بروٹ میجورٹی کا لفظ استعمال کیا تھا نا، میں حیران ہو گیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی روح قبر کے اندر تڑپ گئی ہوگی جو بلاول نے کیا تھا. ڈنڈے والی جمہوریت اور بروٹ میجورٹی، یہ بلاول نے الفاظ استعمال کیے تھے. جس بروٹ میجورٹی کے ساتھ، ظالمانہ میجورٹی کے ساتھ، طاقت کے استعمال کے ساتھ بلاول نے آئینی ترمیم پاس کروائی تھی 26ویں اور 27ویں، آج وہی بلاول پھنسا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں رگڑا لگایا جا رہا ہے. نیب کے ذریعے سے چرے تیز کر دیے گئے ہیں. یہ بھی کرپشن پکڑ لیں گے، وہ بھی کرپشن پکڑ لیں گے. ان کو بار بار دھمکایا جا رہا ہے. اس میں ایک بڑی زبردست سہیل رشید صاحب نے خبر دی ہے، اور یہ اس میں 4-5 خبریں ایک ساتھ ہیں ان کی ایک ہی خبر میں، کہ کس طریقے سے اب سندھ کے اندر بند فائلیں کھولی جا رہی ہیں، کس طریقے سے نیب کو دوبارہ متحرک کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور ان کے لوگوں کے ارد گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ بلاول کو اور آصف زرداری کو 28ویں آئینی ترمیم بھی اچھے بچوں کی طرح پاس کروانی پڑے گی، چاہے وہ یہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ بروٹ میجورٹی، یہ بلاول نے خود کہا تھا تو ذرا اس کا مزہ بھی یہ چکھیں گے. انہیں وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو جمہوریت کی نفی ہے. انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا
جس سے پاکستان میں سیاستدان کمزور ہوں گے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی. اب کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان بن جائے گا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کر کے صدر پاکستان بن جائے. کچھ بھی بن جائے, یہ ملک نہیں چلنا. صدر پاکستان بن جائیں, وزیر اعظم بن جائے, آرمی چیف کے اوپر بھی کوئی عہدے لے لے وہ بھی بن جائے, کچھ بھی بن جائیں, خدا نہیں بن سکتے, رب نہیں بن سکتے. یہ نظام نہیں چل سکتا. آپ الٹے لٹک جائیں. آپ کو عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی, آپ کو عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, کوئی رستہ آپ کو نکالنا پڑے گا. یہ نظام نہیں چلے گا. پاکستانی بگڑ گئے, پاکستانی نہیں بات مان رہے. ناظرین, اب انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے ایرانی تجاویز مسترد کی ہیں اس کے بعد انہوں نے بات کی نیتن یاہو سے, اور تب سے لے کر اب تک جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر حملے بہت تیز کر دیے ہیں. جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں لبنان پہ, ان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں امدادی کارکنوں سمیت 51 لبنانی افراد جو ہے لبنان میں شہید ہو گئے, اور لگاتار یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایران کی ایک شرط تھی کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کی جائے, لیکن جب بھی ایران کی تجاویز مسترد ہوتی ہیں تو اسرائیل لبنان پہ بمباری جو ہے اس کو تیز کر دیتا ہے. اب اس وقت لبنان پہ شدید بمباری کر رہا ہے اسرائیل, اور وہاں پہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسری جانب ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا. ایک تو ایران نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے جواب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے. ٹرمپ ایران کے جواب سے اگر خوش نہیں ہے تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے. ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھیں. ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا. دیکھیں, اس میں نا ایک ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی, انہوں نے جو بیان دیا ہے نا اس میں کافی کلیئرٹی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے مطالبات بڑے معقول اور ذمہ دارانہ مطالبات ہیں, جبکہ انہوں نے امریکہ پر یک طرفہ اور غیر مقبول موقف تھوپنے کا الزام عائد کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا مطالبہ ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ, یعنی وہ جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے وہ ختم کی جائے, جسے وہ سمندری ناکہ بندی کہتے ہیں. ایرانی عوام کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ ایران نے کیا کہ جناب جتنے دنیا کے اندر بینکوں میں ہمارے پیسے آپ نے منجمد کر رکھے ہیں اربوں ڈالر, وہ ہمیں ریلیز کیے جائیں, ہم اپنی عوام کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں. آپ نے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کی تجویز ایران نے ساتھ میں دی تھی, اور لبنان سمیت پورے خطے میں امن کے قیام کا مطالبہ کیا. کیا یہ مطالبات ناجائز ہیں؟ اچھا, اس میں جو آبنائے ہرمز والا ایران کا مطالبہ ہے نا کہ ایک محفوظ آمد و رفت, اس میں ایران کے پاس کلیدی کردار ہے. یعنی ایران یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت تبھی ہوگی جب ایران خود اس عمل کی نگرانی کرے گا اور اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوگا اور ایران کو اس کا بل ادا کیا جائے گا. تو آبنائے ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب ایران نہیں چھوڑنا چاہتا. ناظرین, اسی بیچ میں ایران میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 7 بڑے خوفناک جاسوس ایران نے گرفتار کر لیے ہیں. اس کے علاوہ ایک شخص کو وہاں مار بھی دیا گیا ہے, وہاں انکاؤنٹر ہوا, اس میں وہ آدمی مارا گیا, اور ایک شخص کو سزائے موت بھی ایران میں سنا دی گئی ہے. ایران میں اسرائیلی جاسوسی کا نیٹ ورک بڑا شاندار بنایا تھا موساد نے, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت سارے وسائل ہیں. پھر وہ دنیا کے اندر فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, ان کی فیملیز کو, اور وہ ایسے کمزور لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف محکموں میں, مختلف جگہ پہ, جو کام کر سکیں انٹیلیجنس کے لیے. یعنی خفیہ معلومات موساد کو نہ صرف فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سارے دیگر کام بھی کرتے ہیں. ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا کہ اس نے 6 صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 2 ایسے سیل ختم کیے ہیں جو اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے کام کر رہے تھے. کارروائیوں کے دوران 7 افراد گرفتار کیے گئے, جبکہ مسلح جھڑپ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا. مغربی آذربائیجان میں 4 افراد پر مشتمل ایک سیل صوبے کے مختلف علاقوں اور تہران میں حساس مراکز اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دارالحکومت میں ایک قتل کی تیاری کر رہا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ کون کون سی جگہ پہ کس کس طریقے سے انہوں نے ایک بندہ گرفتار کیا, اور انہوں نے بتایا کس طرح کے ان کے پاس سے ہتھیار ملے, کس طرح کا گولہ بارود ملا,
پھر ان کے پاس سے بہت چھوٹے سائز کے ڈرونز بھی ملے جنہیں یہ جاسوسی کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر مواصلاتی آلات اس طرح کے ملے جن سے یہ رابطے میں رہتے تھے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ, اور بلٹ پروف جیکٹیں بھی ان کے ساتھ ملی, اور بہت ساری اور چیزیں. تو ایک جاسوسی کا پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے ایران میں, اور اب ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان جاسوسوں کو پکڑ رہی ہے. یہ جاسوس بہت بڑا اثاثہ تھے موساد کے, کیونکہ اسرائیلی انٹیلیجنس اتنی تگڑی تھی ایران میں جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نہ صرف ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا, ان کی لیڈرشپ کو قتل کیا, چھوٹی چھوٹی معلومات ان تک پہنچ جاتی تھیں. ناظرین, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے جو بہت عجیب ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے. گزشتہ چند دنوں سے ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں اور یہ لگاتار رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکی ایئر فورس کے طیارے خلیجی ممالک کے اوپر جب پرواز کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ آبنہ ہرمز کے نزدیک جب جاتے ہیں یا سمندری پانیوں کے نزدیک جو ایران کے جب وہ نزدیک جاتے ہیں, تو اکثر طیارے 7700 کا ہنگامی پیغام بھجواتے ہیں. یہ 7700 کیا ہے؟ امریکن ایئر فورس کے طیارے جب مشکل میں آ جاتے ہیں, جب ان کو کوئی جیمرز پڑ جاتے ہیں یا ان کا کمیونیکیشن کا یا دیگر سسٹم پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا, یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے, تو وہ 7700 کا ایک پیغام فوری طور پہ بھجواتے ہیں.